پھر ہم نے ایک اسکول بنایا ہے جی، الجنت ویلفیئر اسکول، الجنت، اور یہ بنیادی طور پر یتیم مثال کے طور پہ وہ یہ پوچھنا چاہیں کہ ایک بچے کی اگر میں کفالت یا سرپرستی کرنا چاہوں تو منتھلی مجھے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، تو اندازاً کتنا کوئی اس کا خرچ آ اس جاتا کے لیے ہے؟ جی ہم نے 3 قسم کے پیکیج بنائے ہیں۔ اسی طرح ڈرائنگ کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا اور پاکستان میں اس کو آرگنائز کیا تھا یہ کولگیٹ پاکستان نے، دانتوں کی صفائی کے حوالے سے۔ تو اس میں ہمارے بچے جو تھے وہ کنٹری لیول پہ ایک بچہ منتخب ہوا تھا، اور پھر اس نے بین الاقوامی طور پہ امریکہ نیو یارک میں اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ وہ جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور آپ ہی سے سیکھا ہے کہ اپنی بہترین متاع اور جو بھی ہو تو اس کے لیے ہم نے سلیبس اور فیکلٹی اور سسٹم ہر چیز کو بہتر سے جتنی ہماری وسعت ہے اور سمجھ ہے اس میں بہتر سے بہترین رکھنے کی کوشش۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ایک بہت ہی فاضل دوست فضل حکیم صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ویلفیئر کا کام، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ مجھے خود سے بہت زیادہ آپ کہیں کہ یہ خواہش رہی ہے کہ کاش میں بھی یہ کام کر پاتا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن اس طرح سے ساتھ ہوں گے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہے، خاص طور پہ یتیموں کی کفالت اور ان کی تعلیم اور تربیت کا کام۔ تو اور ان کے ماشاءاللہ سے کافی شعبے ہیں، وہ ہم خود ان سے پوچھیں گے کہ کن کن شعبوں میں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے دوست آپ مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ اسی حدیث کے تناظر میں کہ حافظ صاحب کوئی ایسا ادارہ بتائیں کہ جہاں ہم کسی یتیم کی کفالت کر سکیں یا مطلب ذمہ داری لے لیں، اور تاکہ اس حدیث کا جو ثواب ہے اس کو ہم پا سکیں۔ تو بہرحال ویسے تو کسی یتیم کو اپنے گھر میں پالنا پوسنا بڑا کرنا یہ بہرحال بہت دل گردے کا کام ہے، اور اس کا اجر تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس کی ہمت نہیں پاتا۔ تو کم از کم یہ ہے کہ ایسے ادارے جو سوسائٹی میں موجود ہیں اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، غرباء اور مساکین کی ویلفیئر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور خاص طور پہ یہ KPK کا جو صوبہ ہے ہمارا، وہ ایک، اور اس میں بھی نوشہرہ، اور اس میں بھی آگے ایک گاؤں، اس گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، تو وہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ انشاءاللہ سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو بیکورڈ ایریاز ہیں، اور خاص طور پہ وہاں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ہی مفلسی ہے، بہت ہی غربت ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اور جو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ بھائی کوئی اتھینٹک مطلب سورس ہو ہمارے پاس، کوئی ایسا آدمی کہ جس پہ ہم اعتماد کر سکیں، تو یہ ہمارے فاضل دوست ماشاءاللہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں قرآن اکیڈمی میں بھی پڑھتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب کی تنظیم سے بھی ان کی وابستگی ہے، اور الحمدللہ بہت کمیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعوت کا اور دین کی تبلیغ وغیرہ کا کام وہ بھی ماشاءاللہ سے ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ سر۔ تو بیسیکلی یہ آج کی نشست تو یہ ہے کہ آپ کے کام کا تعارف جو ہے ہمارے سامعین تک آ جائے، جو ہمارے لسنرز ہیں، اور پھر جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں، تو یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا اس کا ایک ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیتیں دی ہیں، چیزوں کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے کوئی بھی کام ہے، خیر کا کام ہے، اسی طرح سے مختلف لوگوں کے تعاون سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایک تیر بنانے والا، اور دوسرا جو ہے وہ پکڑانے والا، اور تیسرا اس کو پھینکنے والا۔ تو باہر یہ مختلف شعبے تو ہیں۔ تو اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کا نام، سب سے پہلے تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور یہ کوئی رجسٹر ادارہ ہے، اور اس کی کتنی شاخیں ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں
کہ اس کار خیر کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا اور دعوت دی۔ میرا نام قاضی فضل حکیم ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا جو پہلا ضلع ہے یہاں سے پنجاب سے جاتے ہوئے نوشہرہ، وہاں پر ایک گاؤں ہے جی بدرشی، اس کا میں رہنے والا ہوں۔ اور یہاں لاہور میں 1997-98 میں انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام جو 1 سال رجوع القرآن کورس منعقد ہوتا ہے، تو وہ میں نے یہاں پر اٹینڈ کیا تھا، اور وہاں اسی کورس سے پھر یہاں جو میرے کلاس فیلو تھے، جس میں نمایاں حافظ عبداللہ محمود صاحب ہیں، اس میں ہمارے ٹیچر تھے ڈاکٹر حافظ رشید ارشد صاحب، آصف حمید صاحب ہمارے ٹیچر تھے، احمد فاروق صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے، اور جو مرغوب صاحب ہیں، محبوب ناصر صاحب ہیں اظہار گروپ کے، تو ان سے تعارف ہوا۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ رحمہ کی قرآن اکیڈمی میں؟ جی سر، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو قرآن اکیڈمی ہے، اور یہ سارے ان کے عزیز و اقارب ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں سارے جی۔ تو اس دوران ان سے تعارف بھی رہا، اور یہاں جب میں رہا تو ایک تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی بچپن بہت غربت اور محرومی میں گزری، تو اس کا ایک احساس بھی تھا قدرتی طور پر۔ پھر قرآن و سنت کے حوالے سے بھی وہ اور کلیئر ہو گیا۔ تو یہ کام انفرادی طور پر تو کسی نہ کسی درجے میں میں کرتا تھا، اور اس وجہ سے گھر والے مجھے ہمدرد کے نام سے پکارتے تھے، کبھی مذاق میں اور کبھی ویسے ہی۔ تو اس میں تھوڑا بہت کام ہوتا رہا۔ بہرحال سر پھر سال 2008 میں باقاعدہ طور پر اس کی ہم نے شروعات کی، اور ہمدرد ویلفیئر پروگرام پاکستان رجسٹرڈ ادارہ ہے جی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور جو چیریٹی کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ساتھ یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کے تحت ہم نے کام شروع کیا، اور رفتہ رفتہ اس میں وسعت اور نشو و نما کے سلسلے جو تھے وہ بڑھتے رہے۔ آغاز ہی سے 2008 میں، چونکہ ہمارے صوبے میں آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گردی اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ رہے، تو 2008 میں باجوڑ میں ایک ملٹری آپریشن ہوا تھا، تو جس کے متاثرین پھر نیچے مردان اور نوشہرہ کے علاقوں میں، تو ان کے لیے ہم نے کیمپ لگایا۔ پھر 2009 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا، تو اس کے متاثرین نیچے آئے تھے۔ پھر 2010 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، خاص کر نوشہرہ میں اس نے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے پھر 11، 12، 13 پنجاب میں، سندھ میں، ڈیرہ غازی خان میں مسلسل سیلاب آتے رہے، تو یہ مسلسل ڈیزاسٹر آتے رہے، اور اسی دوران پھر یہاں لاہور سے خاص طور پہ ساتھی ملتے گئے، اور قافلہ جو تھا وہ بنتا گیا۔ تو الحمدللہ 2008 سے شب و روز اس میں ہم فلاح و بہبود کے، اور اس کا جو 2 الفاظ میں اگر میں بتا دوں اس کا تعارف، تو وہ ہے بلائی اور پڑھائی۔ ان 2 کاموں میں ہم الحمدللہ دن رات مصروف عمل ہے جی۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے کچھ سکولز بھی ہیں، تو ان سکولز کا تعارف کچھ اگر کروائیں کہ وہاں جو بچے ہیں کتنے بچے ہیں، جی جی کہاں تک تعلیم ہے؟ بالکل سر، اس میں پورا پروگرام جو ہے وہ 5 شعبوں میں تقسیم ہے جی۔ اس کا سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ شعبہ کفالت محرومین کا ہے جی۔ اس میں وہ لوگ جو زندگی کی اس دوڑ میں، سفر میں کسی حوالے سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، یا رک گئے ہیں کسی معذوری کی وجہ سے، خاص طور پر خواتین کا جو معاملہ ہے کسی بیوہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کی براہ راست مدد، جس میں کھانے پینے کی چیزیں سے، کپڑوں جوتوں سے، کوئی بھی جو زندگی کی ضروریات ہے، تو وہ شعبہ کفالت محرومین کے تحت اس کے ذیلی چند شعبے بھی ہیں، لیکن شعبہ کفالت محرومین اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد سر دوسرا سب سے بڑا شعبہ جو اس کا ہے وہ شعبہ تعلیم و تربیت کا ہے، تو اس کے زیر اہتمام جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پھر ہم نے ایک سکول بنایا ہے جی، الجنت ویلفیئر سکول، اور یہ بنیادی طور پر یتیم بچوں کے لیے ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم رکاوٹ مالی مشکلات اور سرپرست اگر پیچھے سے نہ ہو، تو ان کے لیے جنت ویلفیئر سکول ہے، مدارس ہیں اور لائبریریز ہیں، اور یہ شعبہ تعلیم و تربیت جو بچے ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، دوسرے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں،
تو ان کی مالی امداد یا بکس نوٹ بکس کے حوالے سے تو وہ شعبہ تعلیم و تربیت کے زیر اہتمام ہے۔ الجنت ویلفیئر اسکول کی تفصیلات ہم آگے مزید تفصیل سے بتائیں گے جی۔ تیسرا شعبہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ شعبہ صحت و صفائی ہے، تو اس کے زیر اہتمام الحکیم ویلفیئر کلینک ہے، جہاں پر بنیادی طبی سہولیات جس میں معائنہ، طبی معائنہ، میڈیکل ٹیسٹ اور ادویات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹرنٹی کے سہولیات ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایمبولینس بھی ہے، اور کچھ مزید جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک رابطہ اور تعلق ہے، جو ہمارے کلینک کے سے ایسے مریض ہو جو اور ڈاکٹرز کو دکھانا ہو تو ان کو وہ ریفر کرتے ہیں۔ چوتھا شعبہ جو ہے اس کا وہ شعبہ ہنگامی معاملات ہیں۔ یہ زلزلہ، طوفان، کوئی ایکسیڈنٹ یا آگ لگنے کی یا کوئی سیلاب وغیرہ کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں فوری ریلیف اور اس کی بحالی کا کام جو ہے شعبہ ہنگامی امور کے تحت۔ اور پانچواں شعبہ اس کا ہے انتظامات و مالیات۔ ان تمام کاموں کی باقاعدہ ایک ایک پائی، ایک ایک کاغذ کی ہم ریکارڈ کیپنگ رکھتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے وہ ہم سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ 5 شعبے جو ہیں اس کے جملہ شعبے ہیں، اس کے نیچے پھر مختلف جو کام ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ کیا آپ کے صرف لوکل جو آپ کا گاؤں ہے اس کے لیے ہے، یا یہ اوپن ہے، مطلب ارد گرد کے گاؤں دیہات کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی مستفید؟ جی، اس کے جو بنیادی جو ادارے ہیں یا جو دفاتر ہیں، اس کے جو اسکول، بلڈنگ، وہ تو ہے اس گاؤں میں، چونکہ ہماری وہاں رہائش ہے، اور جو ہمارے کچھ آبائی گاؤں تھے، عزیز و اقارب نے ہمیں اس میں بہت ہیلپ کیا ہے۔ باقی یہ مخصوص نہیں ہے اس جگہ کے لیے، ہم اس کے ساتھ ملحقہ اور اضلاع میں جہاں بھی ضرورت ہو، ایون پنجاب میں اور سندھ تک، بلکہ بلوچستان میں جو سیلاب آیا تھا تو وہاں تک ہمارے ساتھی پہنچے ہیں۔ تو اس وقت یہ پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کے پی میں یہ ہے۔ ہاں یہ ہے، اس کی زیادہ کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور نوشہرہ اور بدرشی کے گرد و نواح میں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا یہ جو الجنت کے نام سے یہ جو اسکول سسٹم ہے، تو اس میں کیا مطلب طریقہ کار ہے؟ اس میں ایک تو میرا خود جو تعلق ہے وہ شعبہ تعلیم سے ہے جی۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں، اور الحمدللہ ابتدا سے ہی تعلیم، چاہے عصری علوم ہو اور دینی علوم ہو، اس کا ذوق و شوق بھی رہا، اور ایک خاندانی سلسلہ بھی ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ سارے مساجد اور مدارس کے محتمم اور ائمہ و خطباء ہیں۔ تو اس حوالے سے ذاتی طور پر بھی الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق ہے، اور پھر اس میں جب میں دیکھتا تھا کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محرومی میں اپنا بچپن گزارتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہاں پر ایک باقاعدہ اسکول، الجنت ویلفیئر اسکول نوشہرہ کے نام سے 2014 میں یہ قائم کیا ہے۔ پروگرام 2008 میں ہمدرد کا شروع ہوا، لیکن وسائل کی کمی اور پھر جو پے در پہ ڈیزاسٹر ہو رہے تھے، تو 2014 میں 1 اپریل 2014 سے الجنت ویلفیئر اسکول کی بنیاد رکھی، اور یہ اس وقت پلے گروپ سے لے کر 5ویں تک ہے یہ اسکول، اور ہم اس کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیزننگ ہو اس کی اور استحکام اس میں آئے۔ تو پلے گروپ سے 5ویں جماعت تک ہے، اور اس میں اس وقت 484 طلبہ و طالبات جو ہیں، 484 طلبہ و طالبات جو ہیں اس میں زیر تعلیم۔ اس میں کچھ بورڈنگ والے بھی ہیں، یعنی ہاسٹل والے بھی ہیں، یا یہ صرف ڈے اسکالر ہیں؟ نہیں سر، یہ ہاسٹل کا انتظام ابھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ یہ صبح سے شام تک ہے۔ شام تک اس طرح ہے کہ نارمل ان کی حاضری ہوتی ہے 8 بجے، پھر ظہر پڑھ کے تو ان کو 2 گھنٹے کا بریک دیا جاتا ہے۔ یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، سارے لوکل ہیں، انہیں آنا جانا ہوتا ہے، اور جانے سے مراد ہے کہ اس میں تقریباً 80-85% چلے جاتے ہیں، باقی 10-15 ایسے ہیں کہ جو ذرا گھر ان کے دور ہیں، 20% وہ اسکول میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر عصر سے پہلے یہ دوبارہ آتے ہیں، اور چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے تعلیم، تو وہ دونوں تعلیم جو ہے قرآن و سنت کی اور جو عصری علوم ہے وہ دونوں ہم پڑھاتے ہیں۔ تو پھر عصر سے پہلے آ کر جو اسکول کا کوئی کام ہو، نماز عصر، ناظرہ، تجوید
اور حفظ یا ترجمے کی کوئی کلاس بھی شاید ہوتی ہے، اور مغرب پڑھ کر پھر یہ بچے جو ہیں وہ گھروں کو جاتے ہیں. تو ہے ڈے اسکالر، ابھی ہاسٹل کا انتظام ہے سچ نہیں ہے. آپ نے اس کو 5ویں تک مطلب ابھی رکھا ہے، آگے بھی اس کو لے جانے کا مطلب وسائل کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں لے کے جا رہے یا؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کا جو دوسرا فیز ہے ہم اس کو 10ویں تک ہائی اسکول میٹرک تک لے جائیں گے، اور پھر آگے اور بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم مزید اس کو انٹر اور گریجویٹ لیول تک لے جائیں. لیکن پہلے فیز میں ہمارا ارادہ تھا یہی تھا کہ 5ویں تک اس کو مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کیا جائے. پھر سیکنڈ فیز انشاءاللہ ارادہ ہے کہ نیکسٹ ایئر 2024 سے ہم اس میں جو چھٹی جماعت ہے اس کا ہم آغاز کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو 10ویں تک پہنچائیں گے. تو اس میں ایجوکیشن کی اپنی سیزننگ بھی انوالو ہے، اور وسائل بھی کیونکہ محدود ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ معیاری کام ہو، بہت زیادہ ایک بھیڑ چال نہ ہو، معیاری کام ہو. تو اس کے لیے ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے لے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا مطلب کوئی عملہ ہے، ٹیم کتنی ہے، اور آپ کے کوئی اخراجات وغیرہ مطلب منتھلی کوئی رف سا آئیڈیا کہ کتنے کچھ جی ہو اس جاتے ہیں؟ وقت ہمارے اسکول میں اسٹاف جو ہے وہ کل 37 لوگ ہیں جی، 37. اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جو انتظامی امور ایڈمن کے 4 افراد ہیں، اور ڈیلنگ کے لیے ہیں، کچھ اکیڈمکس وغیرہ کو دیکھتے ہیں. 27 جو ہے اس میں ٹیچنگ سٹاف ہے جی، اور 6 جو ہیں اس میں جنرل ورکرز ہیں، جو خالائیں اور صفائی کرنے والے، بچوں کی دیکھ بھال اور کینٹین کو دیکھنے والے. تو یہ کل 37 لوگ اس وقت اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کی جو لیکن اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی کچھ اور سٹاف بھی ہوگا؟ وہ الگ ہے جی، وہ بالکل. الگ ہے. ہمیں اس وقت صرف الجنت ویلفیئر اسکول کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں 37 لوگ ہیں. باقی شعبہ جات میں لوگ بھی ہیں، اور سب سے زیادہ وہاں کی خصوصی بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں ہمارے چچا زاد بھائی، کزن، دوست، احباب، ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ والنٹیئرز کی ہے. اچھا والے. ہاں جی، تو چونکہ وہ ہمارے گاؤں ہے، تو وہاں یہاں لاہور شہر کی طرح مصروفیات نہیں ہوتی، تو وہ ظہر کے بعد میکسیمم عصر کے ٹائم وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بیشتر کام جو ہے وہ والنٹیئرلی، وہ ہماری فیملی کے لوگ، وہ دوست احباب، اور چونکہ مسجد ہے ہماری اپنی، تو اس میں جو نمازی ہیں تو وہ سب اس کام میں بڑی خوشی جو ہے خوشی اس میں حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ ہے کہ افرادی قوت ایک وہاں پر ایک بہت بڑا بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ وہ دستیاب ہیں، اور بڑی خوشی سے اور آسانی سے تو وہ کام اس حوالے سے چل رہا ہے. تو اخراجات میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے، یا یہ کہ لوگ اس میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کریں تو آپ کا ادارے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی؟ اس میں ہمارے جو مین اخراجات ہے وہ 2-3 قسم کے جس طرح کے ادارے میں ہوتے ہیں کہ ایک تو بلڈنگ جو ہے وہ آدھی بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ ہمدرد ویلفیئر پروگرام جو ادارہ ہے اس کی پراپرٹی ہے، جو ہمارے یہیں ہیں دوست احباب، انہوں نے کنٹریبیوشن کر کے اس کو خریدا ہے. اور کچھ حصہ اس میں جو ہے ہمارے وہاں جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کا گاؤں جو انہوں نے اس کار خیر کے لیے ڈونیٹ کیا ہے. کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ہم نے کرائے پہ لیا ہے، تو ان کو ملا کے رینٹ پہ، اور وہ رینٹ بھی بہت یعنی کم سے کم انہوں نے رکھی ہے. تو وہ بلڈنگ کا یہ سارا انتظام ہے. اس کے اوپر سر پھر یوٹیلیٹی چارجز ہیں، گیس، بجلی، پانی وغیرہ کے، تو وہ تو دینے ہیں جی. تیسری اہم چیز جو ہے وہ جو سٹاف ہے ان کا جو ماہانہ مشاہرہ ہے اور معاوضہ ہے، اگرچہ وہ بہت قربانی دے رہے ہیں اور بہت کم مشاہرے میں اور کم معاوضے میں تنخواہ میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب اس طرح بنائی کہ کچھ لوگ عمومی طور پر اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کوئی ماہانہ بنیادوں پہ، کوئی سالانہ بنیادوں پہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کچھ دوسرا طریقہ ہم نے ایک بنایا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کی ذمہ داری لے لے، کوئی صاحب یا کوئی خاتون یا کوئی فیملی اپنے بچوں کی طرح جس طرح اپنے بچوں کو پڑھاتے تو یہاں 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی ان کے لیے آسانی ہو تو اس کی وہ ذمہ داری لے لے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ پھر جو خرچے آتے ہیں سر وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں ڈائریکٹ، یعنی ان کی جو بکس نوٹ بکس ہیں، ان کا جو یونیفارم ہے، یا
ان کے جو ڈیلی یعنی پاکٹ منی یا لنچ کے اگر کچھ اخراجات ہیں تو وہ پھر دوسرے درجے میں وہ ہیں. تو اس میں بھی کچھ اہل خیر ایسے ہیں کہ جنہوں نے یتیم طلبہ و طالبات کی ذمہ داری لی ہے. اس میں بھی ہم نے پیکیج بنائے ہیں 3 قسم کے، تو وہ اس حساب سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر کوئی صاحب جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ وہ یہ پوچھنا چاہیں کہ ایک بچے کی اگر میں کفالت یا سرپرستی کرنا چاہوں تو منتھلی مجھے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، تو اندازاً کتنا کوئی اس کا خرچ آئے گا؟ اس کے لیے جی ہم نے 3 قسم کے پیکیج بنائے ہیں. جو سب سے کم ہے اس کو P1 ہم ٹائٹل دیا ہے. P1 میں بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اور ان کا جی بکس نوٹ بکس ہیں وہ 3,000 روپے ماہانہ کے حساب سے، یعنی سال کے 36,000 روپے جو ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس میں پورے ہوں. اس سے نیکسٹ جو ہے وہ P2 پیکیج ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تعلیم کے بکس نوٹ بکس کے اور ساتھ میں ڈیلی جو لنچ کے اخراجات ہیں وہ اس کے لیے ہم نے کاسٹ کیا ہے جی 4,000 روپے پر منتھ، تو سال کے 48,000 روپے اس کے بنتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ P3 ہے، جس میں ایجوکیشن، ان کی بکس نوٹ بکس، ان کی لنچ اور ان کی یونیفارم جو شوز ہیں یا کپڑے ہیں یا سویٹر ہے یا کیپ ہے، تو وہ 5,000 روپے پر منتھ ہم نے کاسٹ کیا ہے. تو 12 5 60,000 روپے سالانہ کے بنتے ہیں. تو یہ اہل خیر کی وسعت اور اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بہت نامینل سے ہے یہ. جی بالکل، وہ کم سے کم ہم نے رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ انتہائی معیاری، یعنی اس وقت جو ہماری وہاں پر اسکول ہے تو اس میں داخلے بند ہے جی، یعنی ہم جگہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کا جو معیار ہے جہاں ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں تو اس لیول سے کم نہیں رکھا ہے. تو اللہ کے نام پر کوشش ہے کہ بہترین، جس طرح قرآن میں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور آپ ہی سے سیکھا ہے کہ اپنی بہترین متاع اور جو بھی ہو تو اس کے لیے ہم نے سلیبس اور فیکلٹی اور سسٹم ہر چیز کو بہتر سے جتنی ہماری وسعت ہے اور سمجھ ہے اس میں بہتر سے بہترین رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں مطلب کنٹریبیوشن کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ کا کوئی مطلب واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں یا کوئی؟ جی بالکل، میرا اپنا واٹس ایپ اور موبائل نمبر وہ آپ اسکرین پہ بھی آ جائے گا، 0321 973 1977. دوسرا ہم نے ہمدرد ویلفیئر پروگرام کا اپنا بھی آفیشیل اکاؤنٹ نمبر ہے، اور الجنت ویلفیئر اسکول کا الگ آفیشیل اکاؤنٹ نمبر ہے. یعنی الجنت ویلفیئر اسکول یہ ہمدرد کے ویلفیئر پروگرام کے انڈر ہے، اور یہ الگ سے بھی رجسٹرڈ ہے جی. اچھا جو گورنمنٹ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کا اپنا بھی اکاؤنٹ نمبر ہے الجنت ویلفیئر اسکول نوشہرہ کے نام سے. تو اس میں بھی بڑی آسانی سے جو بھی اہل خیر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو وہ نمبر آپ کو میں دے دوں گا، انشاءاللہ وہ آ جائے گا. اور ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہے وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے نام سے، تو یہ ایک وہ بھی ہم اسکرین پہ آپ انشاءاللہ دے دیں گے تو وہ آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ایک آج اہم بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الجنت ویلفیئر اسکول کے جو بچے ہیں انہیں ٹیلنٹڈ سارے بچے ہوتے ہیں جی، لیکن چونکہ یہاں پر ان کے پیچھے اس طرح کوئی آسرا نہیں ہے تو یہ ان کا ٹیلنٹ بہت زیادہ نکل کر سامنے آتا ہے. یعنی ایک جو کہ قدرتی پریشر کہہ لیں یا جو بھی ہے تو وہ بہت زیادہ محنت اور وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو بتا دوں، بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے اسی اسکول سے بچے یہ پاکستان لیول پہ، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر صوبے کے لیول پہ، اور پھر پاکستان لیول پہ ایوان صدر پہنچ چکے ہیں. یہ جو حمد اور نعت کا مقابلہ ہوا تھا اور وہاں سے الحمدللہ انعام جیت کر آئے ہیں. اسی طرح ڈرائنگ کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا اور پاکستان میں اس کو آرگنائز کیا تھا یہ کولگیٹ پاکستان نے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے بچے جو تھے وہ کنٹری لیول پہ ایک بچہ منتخب ہوا تھا، اور پھر اس نے بین الاقوامی طور پہ امریکہ نیو یارک میں اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ وہ جائے گا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے وہ مقابلہ رہ گیا تو وہ آگے نہیں جا سکے. لیکن کنٹری لیول پہ وہ 20 لوگ انہوں نے لینے تھے پورے پاکستان سے، اور ٹاپ 20 میں
وہ ہمارے اسکول کا جو بچہ تھا وہ آیا تھا. تو الحمدللہ یہ کہ یہ ہر شعبے میں، کھیل کا ہو، پڑھائی کا ہو، یا اس طرح جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، تو میرا یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ باقی اسکولوں سے جہاں وہ فیس دے کر بچے پڑھتے ہیں اس سے یہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. کہ تو یہ ایک قدرت کا بھی ایک یعنی طریقہ کار ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اگر کوئی صاحب یہ چاہیں وہاں آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہوں یا یہاں پنجاب سے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، کو چلیں کو بڑی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، جی سر. تو وہ ذرا کوئی اطمینان کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ وہاں آپ کے اداروں کو وہ خود سے وزٹ کر سکیں اور دیکھ سکیں؟ اس میں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کام کے بارے میں اور اسکول کے بارے میں کسی کو بتائیں نہیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو دکھائیں. تو اس میں تو میری دعوت بھی ہوگی اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ یہاں سے اکثر یہ جو ان کا میں نے ذکر کیا ہے، رشید ارشد صاحب کا، عبداللہ محمود صاحب کا، مرغوب صاحب لوگوں کا، تو یہ سال میں ایک دفعہ ضرور آتے ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ یہاں سے لوگ آئیں. اور اب تو بہت آسانی ہے، 6 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، یعنی اگر موٹر وے سے آئیں تو بہت آسانی سے آ بھی سکتے ہیں. اور روڈ بالکل صاف ستھری، بالکل جی، آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں گے تو وہ یقین کا معاملہ بھی بہتر ہوگا، اور خاص طور پر سر ان لوگوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو جو یتیم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ کی تاثیر اپنی جگہ ہوتی، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ 2-3 گھنٹے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ وہ جس کا ہم نے نام رکھا ہے جنت ویلفیئر اسکول، وہ آپ کو واقعی جنت کی فیلنگ ہوگی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ، اور ان کے پیچھے جو ان کی محرومیاں ہیں، اور وہ ہر بچے ایک داستان ہے، لیکن جس طرح ایک امید، ایک مستقبل کی چمک ان کی آنکھوں میں ہے، اور جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، تو وہاں دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر جو قرآنی آیات ہیں اور جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں. جی ہاں جی. تو ماشاء اللہ اسکول کے حوالے سے تو ہم نے کافی کچھ گفتگو کر لی، تو اب مزید جو دیگر شعبوں کا آپ نے تذکرہ کیا تھا تو ان کی کچھ ایکٹیویٹی یا سرگرمیاں وغیرہ؟ جی بالکل، ہماری باقی خدمات میں ایک راشن پروگرام ہے جی. تو اس میں جو بیوہ خواتین ہیں یا طلاق یافتہ خواتین ہیں یا معذور افراد ہیں یا اور کوئی موذی مرض میں مبتلا کوئی گھرانہ ہے، تو ان کی ہم ماہانہ بنیادوں پہ اور کچھ خاص مواقع پہ جیسے رمضان میں ہم ان کی راشن، بنیادی راشن جو ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک پروگرام ہے جی المائدہ کے نام سے. تو بعض ساتھی صدقہ خیرات کی مد میں ہم اس میں کھانا کھلاتے ہیں جو مستحق لوگ ہیں، اور خاص طور پر ان اسکول کے بچوں کو ان کے لیے گاہے گاہے جب ارینجمنٹ ہو تو وہ کرتے ہیں. اسی طرح اسکول سے بھی اور جرنلی بھی ایسے بچیاں، خاص طور پر بچے جن کی رشتے ہو چکے ہوتے ہیں یا جن کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی کا نہ ہو، تو ان کے لیے ہم نے اسوہ کے نام سے ایک پروگرام رکھا ہے کہ ان کو کچھ بنیادی جو ضروریات ہے فرنیچر، کپڑوں وغیرہ کی، اور سادگی کے ساتھ وہ رخصتی کا معاملہ جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سر انجام پائے. اسی طرح جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے قدم بقدم. تو ان کے لیے ویل چیئر، ٹرائی سائیکل، اور اس طرح بعض معذور اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں تو ان کو روزگار شروع کر کے دے دیتے، تو وہ قدم بقدم کے نام سے اس طرح ان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے، کیونکہ آج کل ملک میں بھی اور ہمارے ہاں یہ نشے کی جو لعنت ہے وہ بہت ہے، تو زندگی کے نام سے ایک شعبہ ہے کہ وہ نشئی افراد کی بحالی پہ وہ کام کرتے ہیں، ان کی کونسلنگ بھی اور ان کا علاج معالجہ، کہ وہ واپس جو ہے اپنی زندگی کی طرف جو ہے وہ آ سکے. تو یہ چند دیگر خدمات بھی ہیں کہ وہ معاشرے میں جو بھی ضرورت پڑتی. اسی طرح اگر نوجوان ہے وہ کوئی روزگار، کوئی ریڑھی لگانا ہو، کوئی کام شروع کر سکتے تو ان کو کچھ اس سے متعلق ساز و سامان خرید کے دیتے ہیں تاکہ وہ روزگار جو ہے. اور خاص طور پہ خواتین جو گھریلو طور پہ کچھ سٹور وغیرہ، ہوزری کا یا کچھ پلاسٹک کے برتنوں وغیرہ کا اکثر
تو اس کو بھی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اسکول کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبہ زندگی میں جو بھی ضروریات ہو تو ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں, ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں اور وہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ کسی طریقے سے چل پڑے. تو الحمدللہ جو ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے شیئر کرنے کی ہے, خاص کر ناظرین سے بھی, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو ہمارے لیے کوشش کریں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اور وہ آیت وہ پوری طرح سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں, اور آپ جیسے مہربان اساتذہ اور دوست احباب نے دل کھول کر اس میں ساتھ دیا, اور الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کر سکے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے, آمین, اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہترین اجر کا باعث بنائے. آمین آمین. تو ناظرین, بس ایک توجہ دلانا ہی مقصود تھی اس پروگرام کے ذریعے سے. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی ایسی جگہ کنٹریبیوٹ کریں. تو اب ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے جو ہے یہ بہت سے شعبہ جات آ چکے ہیں. کسی بھی شعبے کے حوالے سے اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہوں کہ جی میں نے کسی یتیم کی سرپرستی کرنی ہے, کسی معذور کی جو ہے وہ میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, یا میں نے کسی جو ہے وہ بے روزگار کو جو ہے وہ میں نے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لے, یا میں نے کوئی اطعام طعام غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانا ہے, تو وہ کفارے کی مد میں ہو یا اسی طرح سے زکوٰۃ وغیرہ کی مد میں ہو, تو آپ وہ ڈونیشن جو ہے وہ اس ادارے کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور بہت ہی اچھے اور فاضل دوست ہیں, اور بہت ماشاءاللہ محنت کے ساتھ جو ہے یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ویلفیئر کا اور خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ تو اپنی جان لگا رہے ہیں, اور بلکہ خود نہیں لگے ہوئی, اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. اللہ نے انہیں اوقات کی نعمت دی تو انہوں نے اپنا وقت اللہ کے راستے میں صرف کر دیا. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال کی نعمت دی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون وغیرہ کریں, چونکہ یہ اپنے ادارے کے مسائل وغیرہ کچھ پرسنلی بھی مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں, کچھ مشورہ بھی لیتے رہتے ہیں. تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ بہت ساری ایسی مدات ہیں کہ جس میں ان کے ادارے کو جو ہے وہ ضرورت ہے, جیسے سولر پینل وغیرہ کے حوالے سے, چونکہ بجلی کے بل وغیرہ جو ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا, اور خاص طور پہ اداروں کے بلز وغیرہ. تو جو لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ ادارے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, ہیلپ کرنا چاہیں زکوٰۃ کی مد میں, یا اسی طرح سے جو ہے وہ نفلی صدقات کی مد میں, تو ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس آ گیا, تو اسکرین پہ بھی ہم شو کر دیں گے, اور ساتھ میں ان کے ادارے کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی ہم لگا دیں گے. مزید جو لوگ وہاں جا کے تصدیق کرنا چاہیں یا وزٹ کرنا چاہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ سہولت میسر ہے. تو وہ واٹس ایپ پہ ہمارے جو فاضل دوست ہیں قاضی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.